سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضلی بریلوی، کتنے پیارے انداز میں آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کہوں تو کیا کہوں، میرے آقا آپ کی ذات مبارک وہ ہے، آپ ہی کے صدقے میں پوری کائنات بنی، آپ ہی کے صدقے میں زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، حور و غلمہ، جنت و رضوان، ساری کائنات آپ کے صدقے میں بنی، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، شجر و حجر۔ یا رسول اللہ، آپ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ بریلی کے تاجدار عرض کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں فرماتے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت آپ سے جس کو بھی نسبت ہو گئی، پھر وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا، جس کا رشتہ آپ سے جڑ گیا، جس کی نسبت آپ سے ہو گئی، پھر اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی کے بارے میں ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ روپیے پیسے گاڑی گھوڑے بنگلے پراپرٹی یہ سب کیا معنی رکھتی ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج بھی جو ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، جو ان کے مستانے ہو جاتے ہیں، جو ان کے سچے وفادار ہیں، آج بھی بڑے بڑے بادشاہ کٹورا لے کر کے ان کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ظاہری طور پہ وہ فقیرانہ لباس میں ہو، وہ کہیں بھی بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہو، مگر وقت کا لیڈر ہے، وقت کا نیتا ہے، پھر بھی اس کے پاس جانے پہ مجبور ہے۔ کیوں؟ یہ ان کے حلیے کی عزت نہیں کرتی ہے، یہ لباس کی عزت نہیں کرتی ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی کی عزت نہیں کرتی ہے، یہ عزت اس چیز کی کرتی ہے جو مومن کے دل میں جو محبت رسول ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومنوں کی شان بلند رہی ہے، بلند رہے گی، اور اس وقت بھی بلند ہے۔ اور آج
کامیاب وہی ہے جو سچا اور پکا مومن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کامیابی کہیں اور ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو چاروں طرف سے ایک آواز آتی ہے، مختلف قسم کی آوازیں آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو میدان سیاست میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو ڈاکٹروں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے نہیں، اگر کامیاب ہونا ہے تو وکیل بن جاؤ، اپنی اولادوں کو وکیل بناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بننے میں کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے انجینئر ہونے میں کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے کھلاڑی بننے میں کامیابی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہ ایسا نہ ویسا، سب سے بڑا پیسہ۔ کچھ مت دیکھو، جدھر سے آئے لوٹو گھسیٹو جمع کرو۔ پھر جس کے پاس پیسہ ہے وہی کامیاب ہے، جس کی طوطی بولتی ہے وہی کامیاب ہے، جو کروڑ پتی ہے وہی کامیاب ہے۔ اس لیے کچھ مت دیکھو، جدھر سے آئے بس سمیٹ لو، جدھر سے آئے بس جمع کر لو۔ نہ ایسا نہ ویسا، سب سے بڑا پیسہ، جس کے پاس پیسہ ہے وہی کامیاب ہے۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، نہ ڈاکٹر بننے میں کامیابی ہے، نہ انجینئر بننے میں کامیابی ہے، نہ جج بننے میں کامیابی ہے، نہ وکیل بننے میں کامیابی ہے، نہ سیاست سے جڑنے میں کامیابی ہے۔ پھر کامیابی کس میں ہے؟ آپ دیکھیں، آج کے دور میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، ججوں کی کمی نہیں ہے، وکیلوں کی کمی نہیں ہے، اور لیڈروں کی تو کمی ہے ہی نہیں۔ ہر گلی میں ایک نہیں درجنوں لیڈر ملیں گے۔ جو رکشہ اور دنوں میں چلاتے ہیں وہ بھی الیکشن کے ٹائم میں وہ بھی نیتا بن جاتا ہے۔ جو اور دنوں میں مونگ پھلی بیچتے ہیں وہ بھی آج کے موسم میں، ووٹ کے دنوں میں، الیکشن کے ٹائم میں وہ بھی نیتا بن جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پورے محلے میں میں ہی سب سے بڑا نیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اور دنوں میں وہ مونگ پھلی بیچ رہا تھا، اور دنوں میں وہ سبزی بیچ رہا تھا، اور دنوں میں وہ رکشہ چلا رہا تھا، مگر جب الیکشن کی بات آتی ہے تھوڑا سا سپورٹ مل جاتا ہے تو سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے اب میرا کون کیا بگاڑے گا، محلے میں تو مجھے سب جانتے ہیں کیونکہ میں فلاں پارٹی کی طرف سے میں کھڑا ہوا ہوں، میں فلاں پارٹی کی آفس کھول کر کے رکھا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر اسی میں کامیابی ہے تو پھر لیڈروں کی کمی نہیں ہے، مگر کامیابی کے لیے آج بھی لوگ ترس رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے مگر لوگ کامیابی کے لیے آج بھی ترس رہے ہیں۔ وکیلوں کی کمی نہیں ہے مگر لوگ آج بھی کامیابی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کل ایک دور تھا لوگ چپل کے لیے ترستے تھے، آج تو ایک ایک انسان کے پاس درجنوں جوتے اور چپل نظر آتے ہیں مگر پھر بھی کامیابی کے لیے ترس رہی ہے۔ کل اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جنازہ پڑھانے والے کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ کہیں سے کوئی آ جائے مولوی صاحب جو جنازے کی نماز پڑھا دی جائے، اور بعض جگہ کا ماحول یہ تھا اگر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا بغیر جنازے کے لوگ دفن کر دیتے تھے، اور کوئی لکڑی نشانی کے طور پہ گاڑ دیتے تھے اس کی قبر پہ تاکہ کوئی اگر آئے تو پتہ چل جائے اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی ہے، بعد میں پڑھی جاتی تھی۔ یہ بھی ہسٹری موجود ہے، مگر آج نہ علماء کی کمی ہے، نہ ڈاکٹروں کی کمی ہے، نہ انجینئروں کی کمی ہے، نہ ماسٹروں کی کمی ہے، مگر آج بھی کامیابی کے لیے لوگ ترس رہے
رہی ہے، عورتیں الگ ترس رہی ہے، بیوائیں الگ ترس رہی ہے، نوجوان الگ ترس رہی ہے، بوڑھے الگ ترس رہی ہے۔ آج بھی بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہے مگر دھتکارے جا رہی ہیں، پھٹکارے جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کسی کا دروازہ مت کھٹکھٹاؤ، اب وہ بات مت سنو جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بننے میں کامیابی ہے، اب ان کی بات مت سنو جو کہتے تھے کہ وکیل بننے میں کامیابی ہے، اب عائشہ کی آواز کو مت سنو جو کہتے تھے کہ لیڈر بننے میں کامیابی ہے۔ اب پوچھو قرآن سے، اے قرآن اب تو ہی بتا دے کہ کامیابی کس میں ہے، اے قرآن اب تو ہی بتا دے وہ راستہ کون سا ہے، اے قرآن اب تو ہی اشارہ دے دے کہ وہ طریقہ کون سا ہے۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، انجینئر بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیڈر بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، وکیل بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں کب کہا گیا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم فلاسفر بنو، تم ماسٹر بنو، بلاسٹر بنو؟ ارے کامیابی چاہتے ہو تو سستی مت کرو، غم مت کھا، سچا اور پکا مومن بن جا، کامیابی تیرے قدموں کو چومے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، غم مت کھا، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اے قرآن کیا ہم ہی کامیاب رہیں گے؟ ہمارا ہاتھ تو خالی ہے، ہاں ہاں تم ہی کامیاب رہو گے، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم باطلوں سے ٹکرا سکے، کچھ بھی ہو تم ہی کامیاب رہو گے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ قرآن نے لہد کر کہا کوئی بات نہیں، کامیاب تم ہی رہو گے، اوزار نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن نے کہا کوئی بات نہیں، کامیاب تم ہی رہو گے، ہماری تعداد بہت کم ہے غیروں کے مقابلے میں، قرآن نے کہا کوئی بات نہیں، کامیاب تم ہی رہو گے۔ کامیابی جو ملتی ہے وہ ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، اوزاروں کی وجہ سے نہیں، سیاسی طاقت کی وجہ سے نہیں، تعداد کی وجہ سے نہیں، کامیابی جو ملتی ہے وہ ایمان کی دولت کی وجہ سے ملتی ہے، محبت رسول کی وجہ سے ملتی ہے۔ کم تعداد میں تھے مگر آواز یہ تھی دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔